أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. یہ 18ویں سپارے کی آخری چند آیات ہیں اور یہ سورۃ الفرقان کی آیات ہیں. آیت نمبر 18، 19 اور 20 یہ 3 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قالوا سبحانک، وہ جواب دیں گے. تو یہ جواب کون دیں گے؟ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت عابد اور معبود دونوں کو اکٹھے کر لے گا جو غیروں کی اللہ کو چھوڑ کر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے رہے ہیں اللہ ان کو بھی اکٹھا کر لے گا اور عبادت کرنے والوں کو بھی اکٹھا کر لے گا. فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے بندوں کو، ان بندوں کو گمراہ کیا ہے؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا انہوں نے خود ہی اپنا راستہ گم کر لیا تھا، گمراہ ہو گئے تھے. اب جیسا کہ قدر تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ اگر سانپ کو سامنے کھڑے کر کے کہتا ہے کہ بتاؤ تم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا کہ تیری یہ پوجا کریں، تو ناگ راجا کیا جواب دے گا؟ وہ تو بول ہی نہیں سکتا. یہاں دنیا میں نہیں بول سکتا، وہاں تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلوائے گا کہ یا اللہ میں ان کو کیسے گمراہ کر سکتا تھا. ہاتھی کو کھڑا کر لیا جائے گا کہ تمہیں یہ گنیش بنا کے تیری عبادت کرتے رہے ہیں، تو نے ان کو بہکایا تھا. وہ کہے گا کہ یا اللہ میری زبان یہ کہاں سمجھتے تھے. اسی طرح بندر ہے، دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں، لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے، انسانوں میں سے جتنے بھی غیر اللہ ہیں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، اللہ سب کو اکٹھے کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا.
تو وہ کہیں گے، ان کا جواب ہے قالو سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو تمام عیوب سے، تمام کمیوں کوتاہیوں نقائص سے پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ان کو غیر اللہ کا پوجنا اور اس کو اپنے پیچھے لگانا تو دور کی بات ہے، ہم تو خود نہیں سمجھتے کہ تیرے سوا کوئی ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات پر خود ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ تیرے سوا کوئی اور ولی ہو سکتا ہے، تیرے سوا کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ جب ہم کسی کو نہیں سمجھتے تو کیسے کسی کو کہیں گے کہ ہماری عبادت کرو؟ بالکل دو ٹوک صاف ستھرا جواب جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں گے اور کہیں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اے اللہ تو نے ان کو کشادگیاں، ان کو خوشحالیاں، ان کو مال و دولت اور آسودگیاں، ان کو تو نے دنیا میں اتنا خوشحال کر دیا تھا کہ یہ تیرا ذکر بھول گئے، نصیحتوں کو بھول گئے، اور انہوں نے جس کو چاہا جیسے چاہا اپنا معبود بنا لیا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ لوگ نصیحت بھول بیٹھے۔ یعنی تیری طرف سے جو نصیحتیں آئی تھیں، قرآن آیا تھا، تیرے نبیوں نے نصیحتیں کیں، انبیاء آئے تھے، ان کو مال و دولت نے اتنا بہکایا کہ یہ دولت کے نشے میں رہے اور یہ ساری چیزوں کو بھول گئے۔ ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہوئے، اور انہیں گمراہ کرنے میں ایک حصہ مال و دولت کا بھی ہے۔ اتنی فراوانی کے ساتھ ان کو مال و دولت دیا گیا کہ اس کے نشے میں یہ تیری ذات کو، تیرے ذکر کو، تیری نصیحتوں کو بھول بیٹھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور اصلاً یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، یعنی ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ یہ ہلاک ہی ہونے والے تھے۔ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اس طرح کی خوشحالی میں رہ کر تیری عبادت کریں گے، اس طرح کی خوشحالی میں رہ کر یہ فروتنی، تواضع، انکساری اختیار کریں گے۔ متکبر ہوئے، دنیا کے سامنے متکبر ہوئے، حتیٰ کہ یہ تیرے سامنے بھی متکبر ہو، تیرے سامنے سر جھکانا، سجدہ کرنا، مسجد میں آنا۔ اب مسجد میں صوفے پہ بیٹھ کے تو نماز پڑھی نہیں جاتی، حالانکہ زمین پہ آنا ہوگا، چاہے آپ مصلے پہ آ جائیں، چاہے آپ چٹائی پہ آ جائیں، چاہے قالین پہ آئیں، لیکن آنا ہوگا زمین پر اور اپنا سر زمین پہ رکھنا ہوگا۔ یہ اس کو نصیب ہے جو آدمی دل میں اللہ کی ذات کا مقام، اللہ کے ذات کی عظمت کو دل میں رکھتا ہے، وہ تو سر جھکائے گا اس کے سامنے۔ اور جو سمجھتا ہے کہ ہم چما دیگر نیست، میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اسے نہ تو دنیا کے لوگوں کی پرواہ رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ پھر اللہ کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے مثالیں ایسی ملتی، لوگ اللہ کے بارے میں بد زبانی کرتے نظر آتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوگا، اب وہ نہیں ہوگا، اس حد تک تکبر۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی، جس نے ٹائٹینک بنایا تھا، ٹائٹینک تو مشہور واقعہ ہے نا، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹائٹینک جہاز بنایا، یقیناً اس نے بڑی محنت کی، یقیناً اس نے جتنی ٹیکنالوجی تھی اس کی آخری حد تک استعمال کر لی، لیکن مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، لیکن اللہ کو جانتا تھا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کو بھی نہیں جانتا تھا، اللہ کو جاننے والا۔ اس کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے، اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کو اب اللہ بھی چاہے تو غرق نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اس بدبخت کی زبان سے یہ متکبرانہ جملہ نکلا، وہ پہلی مرتبہ سمندر میں اترا اور ڈوب گیا۔ ساری دنیا کو واقعہ معلوم۔ لوگ تکبر میں آ کر پہلے اپنے جیسوں کو کچھ نہیں سمجھتے، پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ کو بھی کہتا ہے کہ اللہ بھی ڈبونا چاہے تو اس کو اب کوئی نہیں ڈبو سکتا۔ اللہ رب العزت کو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سانپ، بچھو، ہاتھی اور کیڑے مکوڑوں کا کیا قصور ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ خود برباد ہونے والے، ہلاک ہونے والے ہیں، وہ تو بول نہیں سکتے، کسی کو پیچھے لگانے کے لیے بلا نہیں سکتے، بلکہ ان میں سانپ تو کتنا زہریلا کیڑا ہے اور یہ اس کو دودھ پلا رہے ہیں۔ یہاں آدمی تھوڑا سا بھی عقل مند ہو تو کہے کہ جو بول نہیں سکتا تمہاری سمجھے گا کیا؟
جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی ہے اس کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کو اپنا معبود بنا لینا، یہ تو انتہائی احمقانہ حرکت ہے، تو پاگلوں والا کام ہے۔ اور ان کے خلاف یہی چیزیں جو ہیں اللہ نے فرمایا جن کی بھی اللہ کے سوا یہ عبادت کر رہے ہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ سب کو اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ اور وہ ساری چیزیں کہیں گی یا اللہ سبحانک، تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تجھے چھوڑ کے کسی دوسرے کو اپنا ولی مان لیں۔ اب جب ہم کسی کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی کو کہتے کہ تم ہمیں ولی مان لو، یہ تو ویسے ہی نامعقول سی بات ہے۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ، بلکہ تو نے ان کو خوشحالیاں، آسودگیاں، دنیا کا متع، مال و متاع سے تم نے اسے لاد دیا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے ماں باپ کو اسی طرح ساری خوشحالیاں دیے رکھیں، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول بیٹھے۔ اللہ رب العزت دولت دے، اور وہی دولت بندے کے لیے نعمت بھی ہے اور وہی دولت زحمت بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دولت دی، انہوں نے دولت کا کتنا اچھا استعمال کیا۔ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں پانی کی تکلیف ہے، یہودیوں کے قبضے میں کنواں ہے بئر عثمان، جو بعد میں جس کا نام ہی بئر عثمان رکھا گیا۔ یہودی مسلمانوں کو پانی بھرنے نہیں دے رہے، یا جب تک وہ خود بھر کے لے نہیں جاتے تب تک وہ مسلمانوں کو قریب نہیں آنے دیتے، تکلیف بہت زیادہ۔ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مسلمانوں کی مدد کرے اور یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کانوں تک بات پہنچی، کسی سے بات نہیں کی، گئے، یہودی نے کہا اتنے لیتا ہوں، کہا میں اس سے 2 گنا دیتا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ کنویں سے۔ کنواں خریدا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مسلمان بھی پئیں، یہودی بھی پئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسلمانوں کو آج کے بعد کوئی روکے گا نہیں۔ پیسہ ملا لیکن پیسے کا استعمال تو ہوا نا۔ جنگ کے لیے نکلنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دولت کا ڈھیر لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ ان میں سے کچھ ایسے سکے اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لے کے اچھال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ماذا عمل بعد اليوم، عثمان کو اب کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، آج کے بعد وہ جو کچھ چاہے کرے۔ گویا کہ اگلی زندگی کی بھی ضمانت مل گئی کہ حضرت عثمان آج کے بعد کچھ بھی کریں، اب انہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکے گی، یہ سیدھے سیدھے اللہ کے بندے اور جنتی۔ دولت ملی، دولت کا فائدہ تو ہوا۔ اور وہ بھی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ دولت دیتا ہے تو وہ بالکل ہی فرعون قارون بن گئے، حامان بن گئے، اور دولت کے نشے میں آ کر غرق ہو گئے۔ اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں جانوروں کی اور معبودان باطلہ کی زبان سے کہلوایا ہے کہ یہ تو تھے ہی وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تو تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ تو نے ان کو دولتوں سے نواز دیا، انہوں نے دولتوں کی قدر نہیں کی بلکہ ناشکری کی۔ تم نے دولت دے دی، یہ لوگ اسی کے نشے میں دھت ہو گئے اور اپنی مرضیاں کرتے رہے، کتاب اللہ سنت رسول کیا کہتے ہیں اس کی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اب اللہ رب العزت ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جن کو تم معبود مانتے رہے ہو، جن کی تم عبادت کرتے رہو، انہوں نے تمہاری ساری باتوں کا انکار کر دیا ہے۔ تمہاری ساری باتیں جو کہہ رہے ہو کہ ہم ان کی عبادت کرتے رہے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم یہ پتھر کے بت ہیں بناتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، انہوں نے تمہاری ساری باتوں کا انکار کر دیا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، جو کچھ تم کہتے ہو یہ جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، آج تم اپنے آپ سے عذاب کو
ہٹا نہ سکو گے۔ صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ آج تمہارے لیے عذاب تیار ہے اور تم اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ آج تمہیں اس عذاب سے بچانے والی یا تمہارے اندر ایسی کوئی قوت نہیں ہے کہ تم عذاب کو پھیر سکو، ہٹا سکو۔ یہ عذاب تمہیں لپیٹنے کے لیے آ رہا ہے، تم راستے میں دیوارہ بنا سکو گے، تمہارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں رہی۔ ولا نصرا، اور نہ تم اب کسی کی مدد کر سکتے ہو، نہ اپنی مدد کر سکتے ہو۔ نصرا مطلقا، یعنی اس وقت تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کا سہارا تھا وہ انکار کر گئے۔ یہ بات پچھلے ایک آدھ درس میں نے وہاں ہدایہ کے درس میں کہی تھی کہ وہاں پیروں کا اور مریدوں کا، تابعین کا اور متبوعین کا قرآن نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے کہ یہ مذاکرہ ہوگا، یہ ڈائیلاگ ہوگا۔ وہاں جا کے سارے یہ جن کی یہاں عبادتیں کی جا رہی ہیں، پوجا پاٹیں ہو رہی ہیں، وہاں جا کے سارے انکار کر دیں گے کہ ہم نے انہیں کچھ، حتیٰ کہ شیطان بھی انکار کر دے گا۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ان کو کہا، میں نے آواز لگائی، یہ بھاگے ہوئے آئے، میں نے کوئی ان کو پکڑ کے، ان کو مار کے، ان کو کوئی فوج کے ذریعے میں نے آواز دی، یہ بھاگے چلے آئے، یہ تو تھے اپنی مرضی کے مالک، آ گئے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ شیطان انکار کر دے گا، معبودان باطلہ انکار کر دیں گے، اور آج جن گمراہ پیروں کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ ان کی باتوں کا انکار کر دیں گے۔ اور پھر گمراہ پیر وہاں کیا انکار کریں گے؟ یہاں ہر ہفتے میں ایک دن ٹیلی ویژن پہ پروگرام آ رہے ہیں، ہر ہفتے میں ایک پیر کو وہ ننگا کر رہے ہیں۔ آپ نے پروگرام دیکھتے ہوں گے یا نہیں؟ سرے راہ یا سرے عام کر کے پروگرام ہے، کبھی کبھی کوئی نہ کوئی کلپ آیا رہتا ہے اس کا، اس میں پیر لاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ بدبخت پیر ہے جس کی لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اور یہ اتنا زانی اور بدکار ہے، کہتا ہے 1800 عورتوں کو میں نے حاملہ کر دیا، اپنی زبان سے بک رہا ہے۔ اور ایسے پیروں کو پکڑا گیا کہ جنہوں نے اپنے ڈیروں پر باقاعدہ ویڈیو سسٹم رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہی کوئی خوبصورت نوجوان عورت آئی، دل کو بھائی، اس کو پھنسایا، اس کو زنا کے کھاتے میں گزارا، ویڈیو تیار کر لی، اور آئندہ کے لیے اس کو بلیک میل کرنے کا پورا انتظام کر لیا۔ آج کے بعد جب کہیں گے تم آؤ گی، نہیں آؤ گی، تو یہ ہم آج مسئلہ معروف ہے، کہتے ہیں میڈیا میں ڈال دیں گے، ساری دنیا میں بدنام ہو جاؤ گی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک اس طرح کا انٹرویو ایک آدمی کو پکڑ کے لایا گیا، اور یقین جانے ہٹا کٹا نوجوان، چھوٹی چھوٹی ایسے اس نے داڑھی رکھی ہوئی برائے نام سی، اور سینڈو بنیان پہنی ہوئی ہے جس کے بازو بھی نہیں ہوتے، اسی حالت میں انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور کسی ایک عورت نے جرأت کی، جس کو اس نے بلیک میل کرنا چاہا، اس نے کہا کہ میں تو تباہ ہوئی کہ ہوئی، کم از کم میں اپنی دوسری بہنوں کے لیے اس کا راستہ بند کروں۔ اس نے جا کے خبریں اخبار ہے پاکستان کا، لاہور سے نکلتا ہے غالباً، اور بڑا مشہور و معروف اخبار ہے، اور ضیاء شاہد غالباً اس کا ایڈیٹر ہے۔ اس عورت نے خبریں اخبار کی ٹیم کو جا کے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے مسلسل۔ انہوں نے پولیس کے ساتھ سیٹنگ کی، جا کے ریڈ کی، پیر صاحب کو نکالا۔ پیر صاحب پکے ان پڑھ ہیں، پیر صاحب پکے ان پڑھ ہیں، اور تعویذ لکھنے کے لیے انہوں نے ایک اپاہج آدمی رکھا ہوا ہے جو بیچارہ ریڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے، چل پھر نہیں سکتا، ان پڑھ نہیں ہے، لکھ پڑھ سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتا۔ اس سے کہا گیا کہ تو کتنا کچھ جانتا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے پاس کچھ لکھا ہوا ہے، میں اس کو پرنٹ کرا لیتا ہوں، اسی کو کاٹ کاٹ کے بانٹتا رہتا ہوں۔ اس قسم کے پیر کل قیامت کو اللہ کے سامنے ہمیں ذلیل نہیں کرائیں گے، جہاں جو دنیا میں خود ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اس طرح کے لوگوں کا باقاعدہ ذکر کیا کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود گمراہ ہوئے پھرتے۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے، یہاں مطلقاً فرما دیا کہ کوئی بھی جن کی عبادت ہوتی رہی ہے، سارے انکار کر دیں گے کہ ہمارا ان کو گمراہ کرنے میں کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دولت کے نشے میں، آسودگی خوشحالی کے نشے میں یہ ساری کام کرتے رہے، اور ساتھ فرمایا وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تو تھے ہی تباہ و برباد ہونے والے لوگ۔
فقد کذبوکم بما تقولون، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو انہوں نے تمہاری ساری باتوں کا انکار کر دیا ہے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب تمہیں ان عذابوں کو ہٹانے کی کوئی طاقت تم میں نہیں ہے، ولا نصرا، اور نہ ہی تم میں مدد کرنے کی طاقت ہے، نہ تم اپنی مدد کر سکتے ہو نہ کسی اور کی۔ اور وہاں جن جعلی پیروں کو آج ہم پوج رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی وہاں جا کے کچھ چلے گی؟ وہ تو انکار کر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو انہیں گمراہ ہی نہیں کیا، پہلے نمبر پر ہم نے تو گمراہ ہی نہیں کیا۔ یہ لوگ خود باگے باگے چلے آتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں، ابھی تھوڑی سی حقیقت پسندی سے آپ دیکھیں تو جن کے پیروں کے ڈیرے بنے ہوئے ہیں وہ کوئی اعلان نہیں کرتا، کوئی کہیں جا کے اناؤنسمنٹ نہیں کرتا کہ میرے پاس آؤ، لوگ آپس میں ایک دوسرے کی سنی سنائی بھاگے چلے جاتے ہیں۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، تم میں سے جو شخص بھی ظالم ہے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور یہاں وَمَن يَظْلِم، ظلم، جو تم میں سے ظلم کرے گا، جس نے تم میں سے ظلم کیا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ ظلم سے مراد کسی کو مار پیٹ کرنا، غریبوں فقیروں کے حقوق کھانا، وہ بھی ظلم ہے۔ اور ظلم مطلقاً، ظلم ظلمات یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن ظلمات، اندھیرے، اس کی قسمت جو ہے وہ اندھیروں میں گم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں وہ ظلم زیادتیاں مراد نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور اسی کا ذکر سورہ لقمان میں، جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے نا، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ اے بیٹا شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سورہ لقمان کی 13ویں آیت ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام۔ اب یہاں ایک دوسرے مسئلے کی وضاحت آ گئی، اور یہ مسئلہ بھی ہمارے یہاں بڑا مشہور و معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے آپ سے پہلے ایسا کوئی رسول نہیں بھیجا الا یہ کہ وہ کھانا کھاتا تھا۔ جتنے بھی پہلے رسول بھیجے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان میں سے کوئی رسول، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو کھانا نہ کھاتا ہو، بازار میں چلتا پھرتا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ میرا نبی آیا ہے، تم اس کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہو، جبکہ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آج تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سارے کے سارے کھانا بھی کھاتے تھے، گلی بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ اور یہ دونوں چیزیں مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ والے جانتے ہیں کہ ہمارے فلاں بھائی کا بیٹا ہے، فلاں بھائی کا پوتا ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، عبداللہ کا بیٹا، سارا شجرہ وہ جانتے ہیں۔ تو جب نبی نہیں مان رہے تو انہیں اللہ نے کہا کہ پہلے آج تک سارے انبیاء آئے، وہ سارے یہی کچھ کرتے تھے جو یہ کر رہے ہیں، اور پہلے انبیاء کو ساری قوموں نے مانا، تم کیوں نہیں مان رہے؟ اور ساتھ ہی ہم اپنے ماحول میں اب دیکھ لیں، وہاں کہا کہ جتنے نبی گزرے ہیں کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، شادیاں آپ نے کی، ایک نہیں، دو نہیں، 9 11 شادیاں، 11 بیویوں سے نکاح رہا، 2 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، 9 آپ کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں موجود تھیں۔ آپ کے بچے ہوئے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، 3 بیٹے جن کو 5 بھی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہا گیا کیونکہ وہ اسلام میں پہلے تھے۔ قاسم اسلام سے پہلے کے ہیں، اور عبداللہ اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد ہیں، تو انہیں طیب بھی کہا جاتا، طاہر بھی۔
بعض لوگوں نے 5 بیٹے شمار کر لیے، چلیے 5 صحیح 3 صحیح، جتنے ہیں بیٹے تھے 4 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ آپ کے چچے معروف ہیں، آپ کی پھوپھیاں معروف ہیں، آپ کا شجرہ نسب سارا مکہ والوں میں معروف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ہم میں سے ہے، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ یہ ہے مکہ والے۔ اور ہمارے یہاں جب بات آئی تو ہمارے یہاں بالکل الٹا کر دیا، کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ ہم میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی نور اور بشر کے مسئلے میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سے نکال دیا، کہا جی نہیں، آپ بشر نہیں بلکہ آپ نور ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور کہا کہ آپ نور من نور اللہ ہیں۔ اب بات مکہ والوں کی طاقتور یا قوی قابل قبول ہے یا 1400 سال کے بعد مولوی کی؟ مکہ والے جن میں آپ پیدا ہوئے، جن میں آپ پلے بڑے، جن میں آپ جوان ہوئے، نبوت کا اعلان کیا، بات ان کی مانی جائے گی یا ہم آج جو بات کریں گے کہ آپ کون تھے، کیا تھے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا الا انہم، سوائے اس کے کہ وہ لیاکلون الطعام، کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور گلی بازار میں وہ چلتے پھرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، پہلے جتنے انبیاء ہیں، قرآن کریم میں 25 انبیاء کا نام بنام ذکر آیا، اور سب کے بارے میں یہ باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ وہ کیا تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا۔ بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، یعنی انبیاء کرام اور آپ کے ماننے والے سارے لوگوں کے لیے کسی نہ کسی شکل میں اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ اب جو لوگ آزمائش میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وارث بنایا، اور جو لوگ آزمائش میں ناکام ہو گئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ فرمایا اتصبرون، کیا تم اب صبر کرو گے؟ تمہیں آزمایا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا، تو کیا صبر کرو گے؟ یعنی آزمائش میں پورے اترو گے، تکلیف آئے اسلام کا دامن تھام کے رکھو گے، تمہیں آزمایا جائے، کسی بڑی مشکل میں مبتلا کیا جائے، اسلام سے تو کہیں پھر نہیں جاؤ گے۔ اتصبرون، کیا صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بصیرہ، بصارت، دیکھنے والا۔ اللہ رب العزت دیکھنے والا اور ہر طرح کی سمجھ رکھنے والا ہے۔ صاحب بصیرت بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی بڑا صاحب بصیرت ہے، یعنی عقل، دانش، زیرقی، ہر طرح کی جو فہم اور سمجھ کی طاقت ہے، اللہ میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ بصیر بھی ہے اور صاحب بصر، سمع اور بصر اللہ کی صفات میں یہ صفات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ کھاتا اور پیتا ہے، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کس کو ہم نے نبی بنایا، کس کو نہیں بنایا۔ اور یہی بات قرآن کریم کے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کہاں رکھے، رسالت کا منصب کسے دے۔ یعنی یہ بات اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ وہ رسالت کا منصب کس کو عطا کرتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اب اگر کوئی کہے، مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ اگر اس کو نبی بنانا تھا تو کیا دنیا میں یہی ایک کا شخص تھا؟ طائف میں بڑا خاندان قبیلہ ہے، اس میں سے بنایا جاتا، مکہ میں بڑے خاندان قبیلے ہیں، ان میں سے کسی کو بنایا جاتا، اسی کو بنانا ہے؟ اللہ رب العزت کا ایک ہی جواب ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ کس کو رسول یا نبی بنائے۔ اسی طرح کوئی بھی آدمی اگر اس قسم کا کوئی اعتراض کرتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ دو جی کہاں دنیا پھیل گئی اور یہ جا کے مکے میں پہاڑوں کے اندر اللہ نے نبی کو بھیج دیا۔ اگر اس موضوع کو تفصیل سے بات کریں تو بات ہمارے درس سے پر لمبی نکل جائے گی،
اللہ رب العزت نے ایک یہ فرما کے سب کی زبان بند کر دی کہ میں جانتا ہوں کہ کس کو نبی بنانا ہے اور کہاں نبی بنانا ہے۔ دوسرا، عام دنیا داری طریقے سے بھی اگر دیکھیں تو ساری دنیا میں اگر کوئی پیغام بھیجنا ہو تو اس کے لیے سب سے مناسب ترین مقام مکہ مکرمہ ہے۔ آپ اپنا گلوبل گھمائیں، جس کو آج کہا جاتا ہے کہ یہی دنیا ہے، ٹیبل پہ دنیا رکھی ہوئی لوگوں نے، ساری دنیا کا وہ نقشہ گھما کے دیکھیں، آپ کو زمین کے وسط میں مکہ مکرمہ ملے گا۔ اگر چاروں طرف پیغام دینا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جگہ مکہ مکرمہ ہی تھی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نبی مانو نہ مانو، یہ ہمارے نبی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ نبوت کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ یہاں 18واں سپارہ مکمل ہو جاتا ہے، 19واں سپارہ باذن اللہ تعالیٰ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نعیم المجمر قال صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن حتى اذا بلغ ولا الضالین قال آمین، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس اللہ اکبر، ثم يقول اذا سلم والذی نفسی بیدہ انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں بسم اللہ کے بارے میں یہ بات چلتی رہی کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے امام کو۔ اکیلے میں تو ظاہر ہے کہ بغیر آواز کے ہی ہوگی، لیکن اگر امام ہے تو وہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے یا سرن بغیر آواز کے پڑھے۔ تو اس سلسلہ میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ بعض نے کہا کہ بسم اللہ پڑھی ہی نہیں جائے گی، جبکہ یہ اکا دکا لوگوں کی رائے ہے اور اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ بسم اللہ پڑھی جائے گی یا بلند آواز سے یا بغیر آواز کے، لیکن پڑھی جائے گی، پڑھی نہیں جائے گی ایسی بات جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 5000 حدیثوں کے راوی ہیں، 5000 حدیثوں کے راوی، جو صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوسرے لوگوں کی باری آتی ہے، وہ نماز پڑھاتے ہیں لوگوں کو، اور نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں نماز پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی سب سے صحیح ترین نماز کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں کرتا ہوں، یعنی میں نے اچھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ کی حرکات، سکنات، اٹھنا بیٹھنا، اذکار، سب کچھ میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اور یہ بات حلفیہ کہتے ہیں، قسمیہ، اس کا معنی یہ کہ انہیں بہت اعتماد تھا کہ میرے پاس جو معلومات نماز کے بارے میں ہیں دوسرے کسی کے پاس اتنی نہیں ہیں۔ نعیم المجمر یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، اور یہ آل عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے غلام تھے، اور پھر یہ آزاد کر دیے گئے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی ایک ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ حرم میں دھونی دیا کریں گے، یہ جو خوشبو والی دھونی ہے نا، بخور جسے کہتے ہیں یہاں، یہ دھونی دیا کریں گے،
تو یہ بڑی پابندی کے ساتھ اپنی عمر بھر یہ فریضہ، یہ ذمہ داری نبھاتے رہے کہ یہ حرم میں دھونی دیتے رہے۔ اور جمر کہتے ہیں وہ جس آگ کے کوئلے پر عود کی لکڑی رکھی جاتی ہے اس کو جمر کہتے ہیں، اور مجمر جس میں وہ چھوٹی سی انگیٹھی ٹائپ بنی ہوتی ہے، اور آج کل تو یہاں بہت طرح کی نکل آئی ہیں، حتیٰ کہ الیکٹرک نکل آئی ہے، آپ کو آگ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس کا پیچھے سوئچ لگا دیں، اوپر لکڑی رکھیں وہ جلنا شروع ہو جائے گی، خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت تک وہ سادہ سا کام تھا، کوئلہ ہے، چھوٹی سی کوئی انگیٹھی ہے، اس میں رکھی اور گھما دیا۔ مجمر کہتے ہیں دھونی دینے والے کو، یعنی ایک کام حضرت عمر فاروق نے ذمہ لگایا، انہوں نے اتنی پابندی سے نبھایا کہ یہ دنیا میں مشہور ہی اسی کام سے ہو گئے، حرم میں خوشبو لگانے والے یا حرم میں خوشبو کی دھونی دینے والے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، نماز شروع کرتے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھی، ثم قرأ بأم القرآن، اور اس کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، حتی اذا بلغ ولا الضالین، اور جب وہ ولا الضالین تک پہنچے قال آمین، تو انہوں نے آمین کہی۔ یہ امام ہیں، قال آمین، نعیم المجمر کو کیسے پتا کہ انہوں نے آمین کہی یا نہیں کہی؟ بلند آواز سے کہی ہوگی تبھی پتا چلا نا۔ جب انہوں نے آمین کہی پھر اس کے بعد وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدْ، جب بھی وہ سجدہ کرتے، اٹھتے، بیٹھے ہوئے قیام کی طرف جاتے، یعنی جہاں بھی حرکت ہوتی، اٹھنا بیٹھنا، سجدہ جانا، سجدہ سے سر اٹھانا، ہر جگہ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، جس کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانا، کھڑے ہیں رکوع جانا اللہ اکبر کے ساتھ، رکوع میں ہیں اٹھنا اللہ اکبر کے ساتھ، سوائے پورے نماز کے دورانیے کے رکوع سے اٹھنے کو چھوڑ کر سب جگہ اللہ اکبر ہے، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ، صرف اتنا فرق ہے۔ کہتے ہیں ثم یقول اذا سلم، نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نماز پڑھنے میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ صحابی نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی، اور سنن نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث صحیح سند سے ثابت بھی ہے، یعنی صحیح سند سے حدیث ثابت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھی۔ اس میں ایک تو یہ ہوا کہ بسم اللہ پڑھی، یعنی بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے اب یہاں عربوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی۔ اگر کوئی سمجھ بیٹھے کہ بلند آواز سے ہے نہیں، یہ دلیل موجود ہے کہ بلند آواز سے بھی ہے، زیادہ صحیح اور زیادہ کثرت کے ساتھ جو احادیث ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر آواز کے بسم اللہ پڑھنی چاہیے لیکن بلا آواز، اور اگر کوئی آواز سے پڑھتا ہے دلیل موجود ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن فرق ہے صرف راجح مرجوح اولا اور غیر اولا کا، زیادہ بہتر ہے بلا آواز اور جائز ہے بلا آواز۔ دوسری بات یہاں ہے کہ جب وہ ولدالین تک پہنچے تو انہوں نے آمین کہا۔ ابھی ہمارے پاکستان انڈیا میں یہاں کسی مسجد میں آمین کہہ لیں اور اپنے آپ کو لوگوں کی گرم سرد باتیں سننے، گھورنے اور تھوڑا عرصہ پہلے تک مسجد سے نکالے جانے کے لیے تیار رہیے۔ بلکہ ابھی بعض کبھی کبھی آ کے کوئی نہ کوئی ساتھی بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، نماز پڑھی، رفع دین کے ساتھ آمین کہی، تو نماز کے بعد ہمیں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ایسے نماز کیوں پڑھتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے، تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری مسجد میں ایسے کوئی پڑھتا نہیں، کہیں نماز پڑھنے کے لیے اپنا ٹھکانہ دیکھو۔ مسجد سے نکالنے والی بات ہو گئی نا۔ پہلے جہالت کا زور زیادہ تھا اور لوگ اجڑ ٹائپ تھے، آدمی کو نماز کے دوران اٹھا کے مسجد سے باہر لے جا کے چھوڑ دیا جاتا، اور یہ واقعات جن لوگوں کے ساتھ
پیش آئے انہوں نے خود بیان کیے، جن کے ساتھ پیش آئے انہوں نے خود بیان کیے، اور اس کے خطبہ کے اندر میں خود موجود ہوں۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم 2 آدمی گئے تھے، نماز پڑھنے لگے مسجد میں، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو لگتا ہے کہ کوئی وہابی ہیں، شاید سنت کے مطابق نماز پڑھی، وہابی سمجھ لیا۔ کہتے ہیں ایک آدمی آیا، اس نے ہمیں پیچھے سے ایسے جپھا مارا، اٹھایا اور مسجد سے باہر لے گیا۔ گھسیٹ کے کیوں نہیں لے کے گیا؟ وہاں سے وہ کندھے سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا سکتا تھا، لیکن گھسیٹ کے لے جانے سے مسجد ساری کی ساری لے جانے تک کا حساب پلید اور ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ یہ جگہ جہاں یہ کھڑا ہے اس نے پلید کر دی، آتے ہوئے تو پلید کرتے ہوئے آیا، اب جاتے ہوئے نہ کر دے، اٹھا کے باہر لے کے گیا۔ کہتے ہیں ہم 2 تھے اور دونوں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ اس کو اٹھا کے لے گیا ہے، اس کو جا کے باہر رکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اٹھانے کے لیے آ رہا تھا، اس نے آ کے دوبارہ دوسری جگہ نماز شروع کر دی، اب اسے اٹھا کے باہر لے جا رہا ہے، دوسرا کہ وہاں کھڑا ہو گیا۔ کہتا ہے کہ 2-3 چکر اس نے لگایا، تھک گیا، ظاہر ہے کہ کتنی مرتبہ نکالے گا۔ آخر میں وہ کچھ نہ کچھ گرم سرد باتیں کرتے ہوئے باقاعدہ اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا جا کر۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی دیکھو ہماری مسجد میں کوئی ایسا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، تم اپنی نماز جو ہے اس کے لیے ایک ٹھکانہ تلاش کرو، وہی بات، اتنی تنگ نظری، اتنا تعصب۔ صحیح احادیث میں ایک عمل ثابت ہے، آپ نہیں کرتے، نہ کرو، جو کرتا ہے اس کے لیے کیوں آپ راستہ پر روکتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، انہوں نے امامت کرائی، آمین بلند آواز سے کہی۔ امام بلند آواز سے کہہ رہا ہے تو مقتدیوں کا کیا حکم ہے؟ آگے وہ حدیث آ جائیں گی کہ امام کی طرح مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہیں۔ نہیں کہتے نہ کہو، لیکن اس کو اتنا اپنے لیے ایشو بنا لینا، مسئلہ بنا لینا، مسجدوں سے نکالو، مسجدیں پلید ہوئی، مسجدوں کو دھویا گیا۔ ہمارے بر صغیر میں ایسی نماز پڑھنے والوں کو نکال کے مسجد کو دھویا گیا کہ اس نے ہماری مسجد پلید کر دی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہوا آمین کا کہ آمین بالجہر سنت سے ثابت ہے، کرے کوئی نہ کرے، اور اس موضوع پر میری الحمدللہ پوری کتاب ایک شائع ہو چکی ہے، ایک مدت پہلے کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کو PDF مہیا کر دیں۔ ایک بات یہاں اور بھی ہے جو پچھلے دنوں میں یہاں کسی کے سوال کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں، جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو ولدضالین ہے، اس کو ولدضالین کہیں، ولدضالین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ولدضالین، 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 اور یہ دونوں تلفظ صحیح نہیں ہیں، یہ دونوں تلفظ صحیح نہیں ہیں، کیونکہ اس کا تلفظ زے اور دال کے درمیان ہے، زواد کا، ولدضالین۔ اب ولدضالین اگر نہیں نکلتا تو ضالین تک رہنے دیں، اب دال تک کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر دال صحیح نہیں ہے، زاد صحیح نہیں ہے تو دال بھی صحیح نہیں ہے، اور زال میں، اگر زال میں اور زا میں آواز چلی جاتی ہے تو وہاں کوئی اتنا خطرہ نہیں، دال میں تو کچھ خطرہ بھی ہے۔ میں نے شاید پچھلی مرتبہ یہ مثال دی تھی، آپ میں سے کوئی تھا یا نہیں تھا، زواد کو دال پڑھیں تو مرد بنے گا نا، یہ مرض جو بیماری ہے وہ کیا بنے گا؟ مرد۔ اب کسی کو کہا جائے کہ تیری اماں کو کیا مرد لگا ہوا ہے، یا تیری اماں کو کوئی مرد لگا ہوا ہے، یا بہن کو بیٹے، یعنی بات تھوڑی سی سمجھنے والی، معمولی بات سمجھ سکتا آدمی، کہ ایک لفظ اتنا حرف بدلنے، اسی آواز بدلنے سے اتنا غلط جگہ تک جا سکتا ہے، اس کو آپ تھوڑا نیچا رہنے دو۔ اگر صحیح ضاد نہیں نکل رہا تو دال کیوں نکالتے ہو؟ پھر زا تک رہنے دو، زال تک رہنے دو، زا تک رہنے، تازا، دال زال، رازا، یہ 3 حرف ہیں نا، اور یہ چوتھا ہے ضاد۔ ان کی چاروں کی اپنی اپنی جگہ ہیں۔ ہم پاک و ہند کے لوگ سوائے قاری حضرات کے دوسرے صحیح جگہ نہیں نکال سکتے۔ صحیح نہیں نکالتے تو صحیح کے قریب ترین نکالو، جو بہت دور جا لے کے پہنچا کے آ جاتی ہے، وہاں کیوں جاتے ہو؟
اور اس مسئلے کو بڑا پھر اچھالا جاتا ہے خاص طور پر قاری حضرات میں اور علماء میں. عوام میں یہ اتنا نہیں ہوتا کیونکہ عوام کو ٹھیک ہے ولدوالین آرام سے کہا اور گزر گئے، لیکن معنی میں دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. لہذا ولدوالین جو اس کا زا اور دال کے درمیان کی آواز ہے وہ نکالنی چاہیے. یہ دونوں چیزیں. اور ثم قرأ بأم القرآن، پھر انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی. سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ امام کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکیلے کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے مقتدی کے لیے کہ جب مقتدی ہو تو وہ کیا کرے. اور یہ غالباً پچھلے دنوں کسی حوالے سے یہ بات یہاں چلی تھی، اور خلاصہ اس کا تھوڑا سا مختصر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ امام کو، مقتدی کو اور منفرد کو سب کو پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں. اب لا صلاۃ کوئی نماز نہیں، اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے تو نہیں لیکن کیا گیا، کہا گیا کہ لا صلاۃ کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں، بلکہ یہاں نفی جنس کا لا نہیں ہے، لا نفی کمال کا ہے کہ اس کی نماز کمال درجے کی نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ یہی مان لیتے ہیں، اس کی نماز کمال درجے کی نہیں ہوئی، یعنی کمال کی نہ ہوئی تو پھر ایسے ہی ہوا نا کہ گزارا ہے. آج کے دور میں موجودہ موسم کو سامنے رکھ لیجئے کہ سردی کا موسم ہے، نرم اور گرم مزیدار بستر ہے اور نیند بھی ہے. فجر کی مولوی صاحب نے اذان کہہ دی، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اگر گرم پانی سے وضو کیا تب بھی وہ ٹھنڈا ہی ہو جائے گا، تولیہ مارنے تک وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. گھر سے نکلے، ٹھنڈے ماحول سے گزر کر مسجد تک پہنچے، مسجد پھر ٹھنڈی. بہت کم مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی ہیٹر ویٹر لگے رہتے ہیں، گرم ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی ٹھیک ہے. وہاں نماز پڑھی، واپسی پہ پھر ٹھنڈے سے گزر کے آئے. اب اتنی محنت کی، ٹائم دیا، نیند چھوڑی، گرم نرم کمبل بستر چھوڑے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کہا جائے پھر ٹھیک ہے بھائی تم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن کوئی کمال کی نماز نہیں ہے. کیا یہ سودا اچھا ہے؟ سیدھی بات ہے نا. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے نماز تو پڑھی لیکن کوئی کمال کی نماز نہیں. اتنا ہی سارا کچھ کیا اور ساتھ ہی سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کمال کی نماز ہو گئی. یہ ان کی نقطہ نظر سے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کمال کی نماز ہوگی. تو جب اتنی مشقت اٹھانی ہے تو کمال کی کیوں نہ پڑھیں ہم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جب اتنی مشقت اٹھانی ہے تو ہم نماز کمال کی کیوں نہ پڑھیں؟ کیوں فاتحہ چھوڑ کر غیر کمال کی نماز پڑھ کے؟ اگر لا نفی کمال کا ہے تب بھی پڑھنی چاہیے، اور اگر لا نفی جنس کا ہے تب بھی فاتحہ پڑھنی ہی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مقتدی پڑھیں اور امام پڑھے اور فلانا پڑھے اور فلانا پڑھے. مطلقاً احادیث موجود ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری شریف سے ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نماز ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر. وہ ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہیں. وہ حضرت ابو بکر ہیں، یہ ابو بکرہ ہے. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر لیا. یہ راستے میں ہی رکوع میں گئے اور اسی طرح چل کے صف میں شامل ہو گئے. اب یہاں انہوں نے دو کام کر لیے، قیام نہیں ملا، فاتحہ نہیں پڑھ سکے، نہ قیام ملا نہ فاتحہ پڑھ سکے. دوسرا یہ کہ صف میں پہنچنے سے پہلے ہی یہ رکوع میں چلے گئے. دو کام الگ الگ ہو گئے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا زادک اللہ حرصاً ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ کرے. یعنی تمہاری یہ بڑی حرص ہے کہ جماعت کا کوئی حصہ بھی چھوٹے نہیں.
اس کے لیے تم راستے میں ہی رکوع میں چلے گئے۔ اللہ تمہاری اس حرص کو زیادہ کرے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرو۔ ولا تعد، آئندہ ایسا نہ کرو۔ اب یہ ولا تعد جو ہے یہ لفظ ہے جس کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز نہ ہوئی ہوتی، اگر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہوئی ہوتی، رکوع میں ملنے والے کی نماز نہ ہوئی ہوتی، تو آپ اس کو یہ نہ کہتے بلکہ آپ کہتے کہ تمہاری نماز وہ رکعت نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ لو۔ رکعت ہو گئی ہے، وہ کہاں کہا گیا ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ اگر نہ ہوئی ہوتی تو آپ کہتے، کہیں یہ ثابت کریں کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ تمہاری یہ رکعت تو ہو گئی ہے۔ اور یہاں لا تعد کا معنی کیا کریں گے؟ لا تعد، یہ تا، عین اور دال جو تین حرف ہیں، ان کو چار طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ لا تعد، عاد یعود عودن سے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ لا تعد، عد یعد عدن کا معنی ہوتا ہے گننا، اس رکعت کی گنتی مت کرو، سیدھا بات ہی ختم ہو گئی۔ لا تعد، اعاد یعید اعادہ، یعنی اس نماز کی اس رکعت کو دوبارہ نہیں دہرانا، یا اس حرکت کو دوبارہ نہیں دہرانا کہ صف کے باہر ہی تم نے رکوع کر لیا۔ اور چوتھا یہی لفظ بنتا ہے ولا تعدو، ادا یاد ادون کا معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ ظاہر ہے کہ دوڑتے دوڑتے آئے، راستے میں ہی رکوع بھی کر لیا، پھر دوڑتے ہوئے صف میں شامل ہوئے۔ اب جب ایک لفظ کے تین چار معنی بنتے ہیں تو اس کو لے کے اگر یہ کہیں کہ یہ ہماری دلیل ہے تو یہ دلیل نہیں بنتی۔ اس کی تفصیل بھی ہماری الحمدللہ ایک کتاب میں شائع ہو چکی ہے، ریڈیو سے پہلے اس کو تفصیل سے بیان کیا، پھر وہ کتابی شکل میں موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مہیا کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا قرأتم الفاتحہ فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تم سورہ فاتحہ پڑھو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ فإنها إحدى آیاتها، کیونکہ بسم اللہ اس کی ایک آیت ہے، یعنی بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے، اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سنن دارقطنی میں حدیث ہے، اور امام دارقطنی نے کہا کہ یہ صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف حدیث ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن سورۃ الفاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوتے، رفع صوتہ وقال آمین، آپ اپنی آواز کو بلند کرتے اور کہتے آمین۔ آمین سنا ہی تب جا سکتا ہے جب آپ نے بلند آواز سے کہی۔ رواہ دارقطنی، یہ حدیث دارقطنی میں ہے، اور امام دارقطنی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا، اور یہ مستدرک حاکم میں ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح یہ حدیث ابو داود میں بھی ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے، اور یہ حدیث وائل بن حجر، حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح یہ روایت بیان کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی والضالین کے ساتھ آمین بلند آواز سے کہے، اور بعض احادیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں مدّا بہا صوتہ، آپ نے صرف رفع صوتہ نہیں کہ آواز بلند کی، بلکہ آواز کو لمبا کیا، مدّا بہا صوتہ۔ اب ذرا کہ آمین، یہ بھی تو آمین ہی ہے نا، لفظ زور سے کہا، آواز بلند کی، لیکن جھٹکے سے کہا۔ مدّا بہا صوتہ کا معنی ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو لمبا کیا، آمین۔ یہ انداز سنت سے ثابت ہے، اگر کوئی نماز کے دوران اس کو انداز کو اختیار کرتا ہے، کوئی آپ کو چاہے مسجد سے اٹھا کے باہر رکھ دے تو رکھ دے، آپ سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو درس سے متعلقہ یا غیر متعلقہ تو بات کیجیے۔ فرمائیے۔ مقتدی آمین کب کہنا چاہیے؟ امام کے ساتھ کہنا چاہیے یا امام کی بات کریں؟
یہ مسئلہ تو ابھی آگے آ رہا ہے، لیکن ابھی میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اب ہمارے یہاں مروج یہ ہے کہ ہم آمین کہہ دیتے ہیں اور امام بعد میں کہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے مسجدوں میں کہ عموماً ہم فارغ ہو چکے اور امام جو ہے وہ درمیان میں شامل ہوا یا بعد میں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم امام کہو۔ اور ساتھ ہی اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں من وافق تامینہ تامین الملائکہ دخل الجنہ، جس آدمی کی آمین فرشتوں کی، فرمایا کہ تم آمین کہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی فرشتوں سے آمین مل گئی جنتی ہو گیا، مقبول ہو گیا معاملہ۔ تو جب امام آمین کہے فَأَمِّنُوا اذا قال الامام وَلَلضَّالِينَ فَقُولُوا آمین، جب امام کہے وَلَلضَّالِينَ تو تم کہو آمین۔ اور دوسرا اذا امن الامام فَأَمِّنُوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب پہلے والا معاملہ جو ہے وہ سبقت ہے، وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اسے امام کے پیچھے پیچھے، امام نے آمین کے لیے آواز اٹھائی، اب آپ اس کے ساتھ شامل ہو۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، عبداللہ بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں اپنی کتاب کا علم عطا کر، یعنی قرآن کی تفسیر انہیں سمجھا، وفقہہ فی الدین، اور انہیں دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کر۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھائی، بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی، تو پیچھے سے کسی نے جس کے علم میں بات نہیں تھی اس نے کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے، اور بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی، کہا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم جیسے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ اب جنازے میں فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اس پہ ہم عمل نہیں کرتے، سبحانک اللہم پڑھی اور اللہ اکبر دوسری تکبیر کہہ دی، اور گھر میں جا کے 3 دن مسلسل ڈیرا لگائے رکھتے ہیں، بار بار جاتے ہیں حکا پینے، سگریٹ پینے، چائے پیپسی پینے کے لیے، اور جتنی مرتبہ جاتے ہیں جاتے ہی کہیں گے جی فاتحہ پڑھیے۔ یہاں فاتحہ کی جگہ نہیں ہے، یہ تعزیت کی جگہ ہے، فاتحہ کی نہیں۔ جہاں فاتحہ کی جگہ تھی وہاں چھوڑ کے آ گئے، جنازے میں فاتحہ کی جگہ تھی وہاں سے چھوڑ کے آ گئے، وہاں نہیں پڑھی، یہ فاتحہ کی جگہ نہیں ہے۔ 4 بول بولیے، گھر والے کی ہمت افزائی کیجئے، تعزیت ہے، بات ختم ہو گئی۔ اسی 4 بولوں میں آپ ان کے مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو موجود ہے آپ کے سامنے گھر والا پسماندگان میں سے، اس کے لیے صبر و ہمت کی دعا کر سکتے ہیں، اور کہیں کہ بھائی سب نے جانا ہے، ہم بھی جانے والے۔ یہاں وہ کچھ بھی نہیں، یہاں بالکل اس کے برعکس، یہاں جی پڑھو فاتحہ، پڑھو فاتحہ اور پڑھو۔ تو سورت الفاتحہ کی قرأت یا تلاوت نماز جنازہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا، چلے لگانا، فضائل اعمال کو پڑھنا کیسا ہے؟ کیا تبلیغی جماعت صحیح منہج پر ہے؟ تبلیغی جماعت کے بارے میں تفصیل تو میرا خیال ہے یہاں مشکل ہوگی، تفصیل لمبی ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی باتیں ہیں، باقاعدہ کتابیں موجود ہیں۔ تبلیغی نصاب میں کیا کیا کچھ ہے، تبلیغی نصاب جس کا آج نام فضائل اعمال رکھ دیا گیا، مؤلف فوت ہو گئے، بعد میں کس کو ضرورت ہوگی کہ وہ نام بدل دے؟ جب تک مولانا محمد زکریا سہارنپوری رحمۃ اللہ زندہ رہے، اس کتاب کا نام رہا تبلیغی نصاب۔
وہ ہیں اس کے مؤلف، اور ان کے فوت ہونے کے بعد اس کا نام بدل کے فضائل اعمال رکھ دیا گیا۔ یہ کون کر سکتا ہے اتنی بڑی جرت؟ اور مجبوری کیا ہوگی کہ ان کو نام بدلنا پڑا؟ پہلی بات یہ کہ مرنے والے سے تو اجازت لی نہیں جا سکتی، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی اولاد میں سے کسی نے بات کی ہوگی، اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ باپ کی باتوں کو یہ بدلے۔ اگر غلط بات ہوتی تو اس کو بدلتے اچھا تھا، اندر جو باتیں بدلنے کے لائق ہیں کچھ نہیں بدلا گیا آج تک، نام بدل دیا۔ اور نام اس لیے بدل دیا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کے بارے میں تبلیغی نصاب کے بارے میں باقاعدہ بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ اس میں مواد کتنا غلط موجود ہے اور کہاں کہیں کوئی صحیح بات موجود ہے۔ ضعیف روایتیں بکثرت، قصے کہانیاں بکثرت، ذاتی معمولات بکثرت، قرآن و سنت بہت تھوڑا۔ اس میں اصلاح کی ضرورت تھی، وہ نہیں کی گئی، نام بدل دیا۔ نام اس لیے بدل دیا کہ اس کتاب کے اس نام کے خلاف اتنی کتابیں آ چکی ہیں، ہم یہ نام بدل دیتے ہیں، پھر لوگوں میں وہ مروج رہے گی۔ یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا۔ اب فضائل اعمال کہنے سے اندر کا مٹیریل تو نہیں بدل جائے گا، وہ تو وہی ہے۔ اور اس کی اتھینٹسٹی کو معلوم کرنا ہو تو آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ تبلیغی نصاب آج تک عربی زبان میں کیوں نہیں آیا؟ بہت ساری کتابیں اردو سے عربی میں منتقل ہو گئی ہیں، عربی سے اردو میں تو خیر ہو ہی رہی ہیں نا، اردو سے عربی میں بہت ساری کتابیں آ گئی، تبلیغی نصاب آج تک نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عربوں کو اس بات سے تھوڑا پیچھے ہی رکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اگر یہ پورا عربی میں آ گیا تو عربوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا قصے کہانیاں ہیں اس کے اندر۔ لہذا اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی مادی حیثیت، ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کو عربی میں کروائیں؟ پیسہ دے کر ایک ایک لفظ پر ایک ایک ریال دے کر بھی وہ کروا سکتے ہیں، ان کے پاس مالی قوت بہت بڑی ہے، لیکن نہیں کرایا تاکہ بھانڈا پھوٹتا ہے۔ ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ ہے تبلیغی نصاب، اور یہی کچھ ہے تبلیغی جماعت۔ یہ سلسلہ 40 دن کا چلے کا، اور چلو 20 دن کر لو، 20 دن نہیں تو 10 دن کر لو، 10 دن نہیں تو 5 دن کر لو، 3 دن کر لو، نیت ہی کر لو۔ ایک آخری جملہ یہ ہوتا ہے کہ چلو نیت، بندے کو وہاں زچ کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں آیا ہے؟ یہ کس بنیاد کو بنا کے یہ سارا کچھ مانگا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جایا کرتے تھے تلوار ہاتھ میں لے کر میدان جہاد میں، مہینے کے لیے، 2 کے لیے، 6 کے لیے، جتنا عرصہ بھی لگتا، وہ یہ لوٹا مسئلہ لے کر نہیں جایا کرتے تھے۔ اگر جہاد کے لیے ضرورت ہے ٹھیک ہے، دعوت و تبلیغ کریے، کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ جائز بلکہ فریضہ، لیکن پہلی بات یہ کہ اس کے لیے دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والے علماء ہونے چاہیے، ورنہ اپنی حد تک رہیں، اپنے گھر والوں کو سنبھالیں، دوست و احباب کو، اپنے قرابت داروں کو سنبھالیں۔ دوسرے ملکوں تک چلے جانا اور خود علم نہیں ہے دعوت دینے کے لیے، یہ طریقہ کار جو ہے، یہ اگر کہا جائے کہ یہ منہج صحیح ہے، تبلیغی جماعت کا منہج جو ہے اس پر بہت ساری باتیں آتی ہیں، تبلیغی نصاب پر، تبلیغی جماعت پر، اور تبلیغی جماعت کے منہج پر، اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ ہم نہیں، بہت سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ ان کا منہج صحیح نہیں ہے، لہذا یہاں سعودی عرب کے علماء سے کچھ بھی کہہ کے ایک مرتبہ فتویٰ لے لیا گیا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ نکلنا جائز ہے۔ جن سے فتویٰ لیا گیا انہیں ہی جا کر ان کا طریقہ کار منہج سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے۔ اب عربی میں بھی اس کے خلاف کتابیں آ گئی ہیں، تبلیغی جماعت کے خلاف، نصاب کے خلاف نہیں کیونکہ نصاب تو اردو میں ہے، لیکن ان کا منہج سمجھائے جانے پر باقاعدہ یہ فتوے موجود ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا، جس کو یہ خروج کہتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبوں کو صحیح کتاب اللہ
اور کتاب اللہ تو صحیح ہی ہے، کتاب اللہ اور صحیح سنت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔